السلام علیکم۔ اردو فار اسٹوڈنٹس چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ جی آج پھر ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کی ایک غزل کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج بھی ہم اس غزل کی تشریح جو ہے وہ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھائیں گے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کی کون سی غزل کی تشریح پڑھیں گے۔ جی سب سے پہلے اشعار ہیں: کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ شاعر ان اشعار میں مایوسی اور نا امیدی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری تو کوئی امید پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، کوئی بھی خواہش پوری ہونے کے آثار نہیں، عشق میں بھی ناکام ہیں اور غم روزگار بھی ختم نہیں ہوتا، چاروں طرف مایوسی ہی مایوسی ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ موت کا تو ایک دن مقرر ہے، وہ اس سے پہلے نہیں آ سکتی، لیکن نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ کیا پریشانی ہے ذہن کو کہ نیند بھی نہیں آتی، اور اس مایوسی اور نا امیدی نے راتوں کی نیند بھی چھین لی ہے۔ شاعر مایوسی کی انتہا پر ہیں، غم روزگار ہے یا غم عشق ہے، جس کی وجہ سے وہ اس مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ جی آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسو بات پر نہیں آتی، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ اچھا جی، اس میں شاعر حالت مایوسی کی انتہا پر ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے پھر بھی کبھی اپنے حال پر ہنس لیتا تھا، یعنی افسوس کر لیتا تھا، لیکن اب دل پر ایسی شکستگی اور نا امیدی چھائی ہے کہ اپنے آپ پر تو کیا دنیا کی کسی بات پر ہنسی نہیں آتی۔ لا تعلقی اور بے حسی کا ایک عجیب عالم ہے جس میں کہ میں زندہ ہوں، اور میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ عبادت اور زہد کا کیا مرتبہ اور ثواب ہے، لیکن میں کیا کروں کہ میری طبیعت اس طرف راغب نہیں ہوتی اور دکھاوے کی عبادت میں کر نہیں سکتا۔ یعنی کہ شاعر کہتا ہے کہ مجھے ثواب کا لالچ نہیں ہے، میں جس حال میں ہوں میں اسی میں ہی خوش ہوں۔ جی اگلا شعر ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کرنی نہیں آتی، کیوں نہ چیخوں کہ یاد کرتے ہیں، میری آواز گر نہیں آتی۔ شاعر اس میں کہتے ہیں کہ میں قصداً خاموش ہوں کیونکہ میں محبوب کی رسوائی نہیں چاہتا۔ یہ بات نہیں ہے کہ میں بول نہیں سکتا، میں بس کوئی شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہتا، اور اگر میں شکایت کروں گا تو اس سے میرے محبوب کی ہی بدنامی ہوگی، تو اس لیے میں خاموش ہوں۔ اور دوسری بات کہ میری آہ و زاری سے اور فریاد کرنے سے انہیں سکون ملتا ہے، تو میں برابر فریاد کرتا رہوں گا۔ شاعر اس میں محبوب کی کہتے ہیں کہ یہ محبوب کی سنگ دلی کی انتہا ہے کہ اسے میرا فریاد کرنا ہی نظر آتا ہے، میرا فریاد کرنا ہی یاد آتا ہے، اسے میری محبت کی کوئی پرواہ نہیں، اسے میرا فریاد کرنا، آہ و زاری کرنا اور چیخنا چلانا ہی پسند ہے، تو میں بھی پھر اس کو خوش کرنے کے لیے ایسا ہی کروں گا۔ جی دوسرا شعر ہے: داغ دل گر نظر نہیں آتا، بو بھی اے چارہ گر نہیں آتی، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ اس میں شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے چارہ گر، تمہیں میرے دل کے زخم نظر نہیں آتے تو کیا تمہیں ان زخموں کی بو بھی محسوس نہیں ہوتی جو تمہیں میرے دل کی حالت زار بتا سکے کہ دیکھو تمہاری بے رخی اور جدائی سے میرے دل کا کیا حال ہے اور میرے دل میں کیا تڑپ پائی جاتی ہے۔ اور دوسرے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے عالم بے خودی میں ہوں کہ جہاں سے مجھے اپنی بھی کوئی خبر نہیں ملتی، میں کسی اور کی خبر کیا رکھوں۔ بے خودی کا ایسا عالم ہے کہ میں اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھا ہوں، اور میں اپنے اس حال میں خوش ہوں، نہ مجھے اس بے خودی سے کوئی مسئلہ ہے، نہ مجھے اس کی کوئی پرواہ ہے، اور میں اپنے اس حال میں، اپنے اس بے خودی کے عالم میں مدہوش ہوں اور میں اس میں خوش ہوں۔ اور شاعر جو ہیں وہ اس زمانے کے حالات کی وجہ سے جو ہیں یہ اس طرح کے اشعار جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ جی دوسرا شعر ہے: مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ جی شاعر اس میں کہتے ہیں کہ ہمیں تو مرنے کی بہت آرزو ہے، بہت خواہش ہے کہ ہمیں اس زندگی سے نجات مل جائے جس میں غم و الم کے سوا کچھ نہیں، مگر موت بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتی اور وہ بھی ہمارے پاس نہیں آتی۔ موت جیسی بے حسی تو طاری ہے پر مرتے نہیں ہم۔ اور اس کے بعد شاعر کہتے ہیں کہ اے غالب، تمہاری ساری عمر تو شراب نوشی اور گناہوں میں گزری ہے،
اب کس منہ سے اللہ کے گھر جاؤ گے؟ تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ کیا منہ دکھاؤ گے کعبہ جا کر کہ زندگی بھر کیا کیا کرتے رہے ہو اور اب خدا کے گھر آ گئے ہو؟ اور تمہیں اس بات سے شرم نہیں آئے گی اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ تمہارے پاس تمہارے نامہ اعمال میں کیا چیزیں ہیں جو تم خدا کے سامنے لے کر حاضر ہو جاؤ گے؟ امید ہے کہ آپ کو ان تمام اشعار کی تشریح اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ انتہائی آسان الفاظ میں آپ کو ان اشعار کی تشریح سمجھانے کی کوشش کروں، اور یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کی ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ غالب سیریز ابھی جاری ہے، اور آنے والے وقت میں، آنے والے دنوں میں آپ کو غالب کی تمام مشہور غزلوں کی تشریح جو ہے وہ اس چینل پر بآسانی مل جائے گی، جو کہ آپ کے بہت کام آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔